بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہے، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو، پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، روحا مدینہ سے 36 میل کے مسافت پر ہے۔ رواہ مسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے۔ تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام نماز کا نگہبان ہے، جبکہ مؤذن اوقات نماز کا امانت دار ہے۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی فرما اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ پس جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی باتیں یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں تھی، حتیٰ کہ آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، پس تم جو پالو پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان اور سکون و وقار کے ساتھ آؤ، پس تم جو پالو پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم فرمایا تو میں نے خواب میں ایک شخص کو ہاتھ میں ناقوس اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے، ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔
راوی بیان کرتے ہیں اس نے کہا تم اللہ اکبر سے آخر اذان تک کہو اور اسی طرح اقامت. پس جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ نے جو دیکھا وہ بلال کو سکھا دو. وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دے کیونکہ اس کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے. چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں اذان کے کلمات سکھاتا رہا اور وہ ان کے ساتھ اذان دیتے رہے. راوی بیان کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا جو کچھ انہیں دکھایا گیا ہے بالکل وہی کچھ میں نے دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے. البتہ انہوں نے اقامت کا ذکر نہیں کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے لیکن انہوں نے واقع ناقوس کی صراحت نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے. متفق علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں. وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا اس نے اس سے اس قدر مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پس جب وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. اور جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوتا ہے. متفق علیہ. اور ایک روایت میں فرمایا جب وہ مسجد میں آئے اور نماز اسے مسجد میں روکے رکھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کی دعا میں یہ اضافہ نقل کیا کہ اے اللہ اسے بخش دے،
اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور جب تک وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ اس کا وضو ٹوٹے تو فرشتوں کی دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب وہ مسجد سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا، رواہ مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، رواہ ابو داؤد شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاش کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے عمرہ کرنے والی کی مثل اجر ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو تو اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، رواہ احمد و ابو داؤد شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کسی یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا قطعہ زمین بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالی سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وہ قریب ہونا کیسا تھا؟ جبرائیل وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں محض کوئی خیر و بلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مقام و مرتبہ پر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی کے مال پر نظر رکھتا ہو۔ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں سویا ہوا تھا تو کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں انہیں ان کے پاس لے آیا تو انہوں نے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو اور کہاں سے ہو؟
انہوں نے کہا اہل طائف سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ رواہ البخاری۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔